هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم برسہ قسم است. اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر و مشتق و جامد. نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق اور نمبر 3 جامد. صاحب کتاب جب فعل کی اقسام سے فارغ ہوئے تو یہاں اسم کی تقسیم کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صرفی لوگ چونکہ فعل سے زیادہ بحث کرتے ہیں، اس لیے کلمہ کی تقسیم کرتے وقت وہ فعل کو مقدم رکھتے ہیں، اور نحوی لوگ چونکہ اسم سے زیادہ بحث کرتے ہیں، اس لیے وہ جب کلمے کی تقسیم کرتے ہیں تو اسم کی بحث کو مقدم رکھتے ہیں. یہاں صاحب کتاب نے بتایا ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے مصدر، نمبر 2 ہے مشتق اور نمبر 3 ہے جامد. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں. کہہ رہا مصدر آ کے دلالت کند برکارے. مصدر وہ اسم ہے جو دلالت کرے کسی کام کے ہونے پر. اب اس کا برکارے مفعول ہے نا، اس میں محذوف رکھا گیا ہے. تو مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے. مراد یہ ہے. ودر آخر معنی فارسیش دن یا تن باشد. اور مصدر کے آخر میں، اور مصدر کے معنی کے آخر میں فارسی زبان میں دن یا تن ہوتا ہے. چون الضرب والقتل، جیسے کہ الضرب اور القتل. دیکھیے مصدر کی تو انہوں نے ایک تعریف کی ہے کہ جس اسم کے اندر دیکھیں کہ وہ اسم کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم مشتق نہیں ہے، وہ اسم جامد نہیں ہے بلکہ مصدر ہے. اور اگر اس کو آپ فارسی زبان کے اندر پہچاننا چاہ رہے ہیں اور علامت کے ذریعے سے، تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عربی زبان کا لفظ لے لیجیے، اس کے اندر علامت تلاش کیجیے. اس کے اندر اگر کوئی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اسم ہے. پھر اس اسم جب آپ نے پہچانا وہ اسم ہے، پھر اس اسم کا جو ہے آپ فارسی میں ترجمہ کر دیجیے. اور ترجمہ کرتے وقت اس کے آخر میں فارسی میں دن یا تن آ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے سمجھ لیجیے کہ وہ جامد نہیں ہے، وہ مشتق نہیں ہے بلکہ مصدر ہے. جیسے صاحب کتاب نے 2 مثال لیے، 2 عربی زبان کے لفظ ہے. پہلا ہے الضرب. جب اس کا ترجمہ آپ کریں گے فارسی میں تو ترجمہ ہوگا زدن. اب زدن میں آخر میں آ رہا ہے دن. دوسری مثال ہے القتل. جب اس کا ترجمہ آپ کریں گے فارسی زبان میں تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا کشتن سے. تو کشتن میں آخر میں آ رہا ہے تن. تو فارسی میں جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو اس کے آخر میں دن اور اس کے آخر میں تن آنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مصدر ہے. اب چونکہ ہمارے زمانے میں فارسی کو اتنا زیادہ رواج نہیں ہے تو اردو میں اگر آپ اس کو پہچاننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی عربی زبان کا لفظ لیجئے، اس میں دیکھیے اسم کی علامت پائی جا رہی ہے نہیں. جب آپ کنفرم کر لیں کہ وہ اسم ہے پھر اس کا آپ جو ہے اردو میں ترجمہ کیجیے. اور اگر اس کے آخر میں اور اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مصدر ہے. بات یہ پوری ہو گئی. دوسری قسم اور مشتق آ کے برآوردہ شدہ باشد. مشتق وہ اسم ہے جو کسی
فعل سے برآوردہ کے معنی آئیں گے بنایا گیا، اور مشتق آ کے برآوردہ شدہ باشد از فعل، مشتق وہ اسم ہے جو کسی فعل سے بنایا گیا ہو۔ تو مشتق یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں نکلا ہوا۔ تو مشتق جو ہوتا ہے وہ فعل سے نکل کر بنتا ہے۔ چو ضارب و منصر، جیسے کہ ضارب اور منصر یا منصر دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اب اس کے اندر غور کیجئے، اتنی بات تو معلوم ہوگی مشتق جو ہے یہ فعل سے بنتا ہے، فعل سے بنایا جاتا ہے۔ مثال سمجھیے، ضارب یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشتق۔ کیوں مشتق ہے؟ اس لیے کہ ضارب جو ہے ایک فعل یعنی یضرب سے بنا ہے۔ یضرب فعل مضارع سے، ضارب اس میں فاعل، آپ پڑھیں گے آگے چل کے جو اس میں فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے۔ تو یضرب سے ضارب یہ نکلا ہوا ہے، بنایا گیا، اس لیے یہ مشتق ہے۔ اسی طرح منصر یا منصر یہ ینصر فعل مضارع سے بنایا گیا، اس لیے مشتق ہے۔ تیسری قسم، و جامد آ کے نہ مصدر باشد و نہ مشتق، جامد وہ اسم ہے جو نہ مصدر ہو اور نہ مشتق ہو۔ تو جیسے آپ نے اسم کلمہ کی تقسیم کے اندر حرف کی علامت پڑھا کہ حرف کی علامت کیا ہے؟ جس کے اندر نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی علامت ہو وہ حرف ہوگا۔ اسی طرح جو اسم مصدر نہیں ہوگا، جو اسم مشتق نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جامد ہوگا۔ تو جامد آ کے نہ مصدر باشد نہ مشتق، جامد وہ اسم ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو۔ چو رجل، جیسے کہ رجل، و جعفر اور جعفر۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی میباشد۔ اب دیکھیے فعل کے متعلق آپ نے جو ہے پڑھا کہ فعل کی جو ہے مختلف حیثیتوں سے مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے ثلاثی رباعی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مصدر اور مشتق چونکہ ان کا تعلق فعل سے ہوتا ہے تو یہ بھی فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ مصدر و مشتق مثل فعل خود، مصدر و مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی، ثلاثی بھی ہوتے ہیں اور رباعی بھی ہوتے ہیں۔ مجرد و مزید فی میباشد، مجرد بھی ہوتے ہیں اور مزید فی بھی ہوتے ہیں۔ وہم باقسام دہ گانا صحیح وغیرہ منقسم می شود، نیز مذکورہ بالا 10 قسموں کی طرح صحیح وغیرہ میں منقسم ہوتے ہیں۔ تو جو ہم نے اس سے پہلے 7 اقسام کو بیان کیا تھا جو اصل میں 10 قسم تھے، تو مصدر و مشتق بھی وہ ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ فعل کی طرح ہوتے ہیں مصدر و مشتق، اس لیے فعل کی جو قسمیں ہیں ان کی طرح بھی منقسم ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانیں گے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہا وہ جامد باعتبار تعداد حروف یا ثلاثی میباشد، اور اس میں جامد باعتبار تعداد حروف، حروف کی تعداد کے لحاظ سے یا ثلاثی میباشد، یا تو ثلاثی ہوگا یا ثلاثی میباشد مجرد، یا تو ثلاثی مجرد ہوگا۔ چو رجل، جیسے کہ رجل، و مزید فی، یا ثلاثی مزید فی ہوگا۔ چو حمار، جیسے کہ حمار، یا رباعی مجرد، یا تو رباعی مجرد ہوگا۔ چو جعفر، جیسے کہ جعفر، و مزید فی، یا رباعی مزید فی ہوگا۔ چو قرطاس، جیسے قرطاس، یا خماسی مجرد، یا تو خماسی مجرد ہوگا۔ چو سفر جلن، جیسے کہ سفر جلن، و مزید فی، یا خماسی مزید فی ہوگا۔ چو قبعثرا، جیسے کہ قبعثرا۔ و باعتبار انواع حروف، اور حروف کے اقسام کے اعتبار سے باقسامہ تہگانہ منقسم می شود، مذکورہ 10 قسموں کی طرف منقسم بھی ہوتا ہے۔ تو جامد وہ اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ مصدر و نہ مشتق ہو۔ یہ بھی
یا تو ثلاثی ہوگا حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی اس کے اندر 3 حرف ہوں گے، اور ثلاثی ہونے کے ساتھ مجرد بھی ہو سکتا ہے، مزید بھی ہو سکتا ہے، رباعی بھی ہو سکتا ہے، یعنی 4 حروف اس کے اندر ہوں گے، جیسے کہ جعفرون ہے، اس کے اندر 4 حروف ہیں، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ اور رباعی مزید بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرطاسن۔ خماسی یعنی 5 حروف والا بھی ہو سکتا ہے، اور خماسی مزید بھی ہو سکتا ہے، جیسے قواصرہ۔ اور پھر جو مندرجہ 10 قسم ہوئے، صحیح، معتل، مضاعف، ناقص، اجوف، مثال، ان اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ بلکہ چونکہ نحوی لوگ زیادہ فعل سے بحث کرتے ہیں، جیسے بار بار بتایا جا چکا ہے، اس لیے ساری کتاب اسم سے زیادہ بحث نہیں کریں گے، فعل کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں چوں فعل تصریفات بسیار میں دارت، چونکہ فعل زیادہ گردان رکھتا ہے، یعنی فعل کے اندر زیادہ گردانیں ہوتی ہیں، وہ اسم کم، اور اسم کے اندر کم گردانیں ہوتی ہیں، وہ حرف مطلقاً ندارت، اور حرف کی مطلقاً گردان نہیں ہے، لہٰذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است، لہٰذا ایک صرفی کی توجہ فعل ہی کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نیچے جو ہے فعل کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔